نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہو قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 37 سے 42 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ آیت 37۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا۔ آیت 38۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ آیت 39۔ ترجمہ: جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا فضل چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے، ان کا کیا حرج تھا اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 37، 38 اور 39 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 37۔ کنجوسی کی مذمت۔ اس آیت میں کنجوسوں کی مذمت ہے جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ پر، اقارب پر، یتیموں پر، حاجت مندوں پر، بیوی بچوں پر، رفقا پر، مسافروں پر اور لونڈی غلاموں پر خرچ نہیں کرتے، اور اس میں سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے جو اللہ کا حق ہے، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو کنجوسی کی رغبت دلاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہوگی، اور فرمایا بخل سے بچتے رہو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو تباہ کر ڈالا، اور اس نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا اور فسق و فجور پر ابھارا، اور وہ قطع رحمی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا کنجوس اللہ کا مال چھپا کر ان کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور انہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے، نہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں نعمتوں کا اظہار ہونے دیتے ہیں اور نہ دینے دلانے میں۔ اللہ نے فرمایا سورہ عادیات کی آیت 6 سے 8 میں، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور اپنی عادتوں اور حالتوں سے ناشکری پر گواہ ہے۔ نہ اس کی حالت اچھی رہتی ہے، پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں میں رہتا ہے، اور نہ اس کی یہ عادت ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان پر خرچ کرتا رہے۔ غرض یہ کہ وہ ہر طرح سے اپنی ناشکری ظاہر کرتا رہتا ہے اور اسے مال سے انتہائی محبت ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ ناشکرے اللہ کا فضل چھپاتے ہیں اور اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے، اسی وجہ سے انہیں ڈرایا گیا کہ ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کفر یعنی پردہ ڈالنا اور ڈھانکنا۔ کنجوس اللہ کی نعمت پر پردہ ڈال کر اسے چھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میں تو خود ہی فقیر ہوں، لہٰذا وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ کافر ہے، یعنی ناشکرا اور احسان فراموش ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے
تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کی نعمت کے اثرات ظاہر ہوں، یعنی نعمت مل جانے کے بعد اس نعمت کو ظاہر کرو، خود بھی کھاؤ پیو اور دوسروں کو بھی کھلاؤ پلاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کنجوس مکھی چوس بن کر زندگی گزارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنی نعمت کا شکر گزار بنا کہ اسے حاصل کر کے تیری بڑائی بیان کریں، ہمیں اسے قبول کرنے والا بنا اور اسے ہم پر مکمل بنا فرما۔ آیت 38۔ اسی طرح بعد والی آیت میں مال خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ پہلے مال روکنے والے برے لوگوں یعنی کنجوسوں کی مذمت فرمائی، پھر مال خرچ کرنے والے ریاکاروں کی مذمت کی جو نام و نمود اور شہرت چاہتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کی تعریف ہو، انہیں اللہ کی رضا سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے 3 آدمیوں سے دوزخ سلگایا جائے گا، ریاکار عالم سے، ریاکار غازی سے اور ریاکار سخی سے۔ مالدار کہے گا اے اللہ میں نے ہر راہ میں جس میں تو خرچ کرانا چاہتا تھا مال خرچ کیا، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال نہ ڈالا ہو۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اب تجھے کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ معلوم ہوا کہ جسے قیامت کا یقین نہیں اس کے عمل مردود ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کی حکم عدولی اور ترک اطاعت پر شیطان نے آمادہ کیا، اس نے ان کی بری باتیں انہیں خوبصورت سمجھائیں اور برائیاں اچھائیاں بنا کر ان کے دلوں میں پھونک دی۔ آیت 39۔ یعنی اس میں کیا حرج تھا کہ اللہ پر ایمان لے آتے اور قابل تعریف راہ اختیار کرتے اور ریا کی راہ سے ہٹ کر خلوص و ایمان کی راہ پر گامزن ہو جاتے۔ نیکوں کے لیے آخرت میں اللہ کا جو وعدہ ہے اس کی امید و آس رکھتے اور اللہ نے جہاں حکم فرمایا تھا اسی جگہ اپنا مال خرچ کرتے، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے وہاں خرچ کرتے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آئین شرع کے مطابق خرچ کے تمام مصارف ڈھونڈتے اور وہاں خرچ کرتے۔ پھر فرمایا یاد رکھو اللہ ان کی نیتوں سے خوب واقف ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون استحقاق توفیق رکھتا ہے اور کون نہیں، کسے توفیق و ہدایت دی جائے اور کسے نہیں، اور کس کے رضا والے عمل کرائے جائیں اور کس سے نہیں۔ جسے اللہ نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ آیت 40۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ آیت 41۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ آیت 42۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ، یقین رکھو اللہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہوتی ہے تو اسے بڑھا چڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے، جس دن کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر۔ آیت 40۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ نیک عملوں کا بدلہ تو بہت ہی بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ سورہ زلزال میں فرمایا آیت 7 اور 8 میں، جس دن لوگ اپنے عمل دیکھنے کے لیے نکل پڑیں گے، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی تھوڑی سے تھوڑی نیکی اور بدی کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ بخاری مسلم کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی مرفوع طویل حدیث میں اور شفاعت والی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دیکھو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔
ایک روایت میں ہے کہ رائی کے دانے سے تھوڑا ایمان بھی دیکھو اسے بھی جہنم سے نکال لو، لہذا جہنم سے ایک کثیر مخلوق نکال لی جائے گی۔ پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو ان اللہ لا یظلم پڑھ لو۔ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، پھر تمام اگلے پچھلے لوگوں میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ یہ شخص فلاں بن فلاں ہے، اگر اس پر کسی کا حق ہو تو آ کر لے جائے۔ اگر اس پر اس کے کسی عزیز کا حق ہوگا تو یہ اعلان سن کر وہ خوش ہوگا۔ اس دن رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی اور نہ نسب کو کوئی پوچھے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن لوگوں کے حقوق میں سے کوئی حق معاف نہ ہوگا۔ پھر اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے حکم دے گا کہ لوگوں کے حقوق ادا کر۔ یہ کہے گا کہ اے اللہ دنیا ختم ہو چکی، میں انہیں کہاں سے ان کے حقوق ادا کروں؟ حکم ہوگا اس کے نیک عمل لے کر حقداروں کے حقوق ان کے تقاضوں کے مطابق ادا کر دو۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہوگا اور اس کی ذرہ برابر بھی نیکی بچ جائے گی تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر آپ نے ہمیں یہی آیت پڑھ کر سنائی، اور اگر بدبخت ہوگا تو فرشتہ عرض کرے گا کہ اے رب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی حقدار بہت ہیں، حکم ہوگا اس پر ان کی برائیاں ڈال دو اور جہنم میں دھکا دے دو۔ ابن عمر طرح فرماتے ہیں دیہاتیوں کے بارے میں سورہ انعام کی 160 آیت کی ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملیں گی اتری۔ کسی نے پوچھا پھر مہاجرین کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس سے افضل آیت ہے، پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اجر عظیم سے جنت مراد ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی خوشنویزی اور جنت عطا فرما اور اپنے غصے اور جہنم سے بچا، آمین۔ ابو عثمان طرح فرماتے ہیں مجھے ابو ہریرہ سے خبر ملی کہ انہوں نے بتایا مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے کہا میں تم سے زیادہ ابو ہریرہ کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں، میں نے تو کسی وقت بھی ان سے یہ حدیث نہیں سنی۔ پھر میں حج یا عمرے کی غرض سے مکے گیا، اتفاق سے مجھے وہاں ابو ہریرہ مل گئے۔ میں بولا مجھے تم سے فلاں فلاں سے ایک حدیث پہنچی ہے۔ پوچھا کیا؟ میں نے کہا لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نیکی 1,00,000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 245 میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اسے اس کو چند در چند بڑھا کر دے۔ کیا قیامت کے دن کبھی مشرکوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی؟ قیامت کے دن مشرکوں کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، البتہ ابو طالب مستثنیٰ ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ حضرت عباس انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا جان ابو طالب آپ پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور آپ کے لیے سینے سپر رہا کرتے تھے، کیا انہیں آپ سے کوئی فائدہ پہنچا؟ فرمایا ہاں، وہ تھوڑی سی آگ میں ہیں، اگر ان سے میرا تعلق نہ ہوتا تو جہنم کے نیچے کے طبقے میں ہوتے، مگر یہ حدیث ابو طالب کے ساتھ خاص ہے، دیگر مشرک اس میں داخل نہیں، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن پر کسی نیکی میں ظلم نہیں کرتا، دنیا میں نیکی کی وجہ سے روزی دیتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کو اس کی نیکی کے عوض دنیا میں کھلاتا پلاتا ہے، قیامت کے دن اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہوگی۔ آیت 41 قیامت کے ہوش ربا مسائل۔ اس آیت میں قیامت کے ہول اور اس کی گھبراہٹوں کا بیان ہے۔ سورہ زمر کی آیت 69 میں فرمایا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب لکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے۔ سورہ نحل کی آیت 84 میں فرمایا جس دن ہم ہر امت پر انہیں میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں بولا کیا میں آپ کو سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، میں قرآن دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ آخرکار میں سورہ نساء پڑھنے لگا۔ جب میں فکیف اذا جئنا پر پہنچا تو آپ نے فرمایا بس بس، اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ آیت 42 یہ قیامت کے دن کافروں کی تمنا، یعنی قیامت کا ہنگامہ، اس کے ہول اور موقف کی گھبراہٹ دیکھ کر اور یہ خیال کر کے کہ
کہ اب ہمیں انتہائی ذلیل ہونا پڑے گا اور ہماری خوب خبر لی جائے گی۔ کافر یہ تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں۔ سورہ نبا کی آیت 40 میں فرمایا جس دن لوگ اپنے عمل دیکھیں گے اور کافر آرزو کریں گے کاش میں مٹی بن جاتا۔ لوگ قیامت کے دن اللہ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے۔ پھر فرمایا لوگ اللہ سے ایک بات بھی نہ چھپا سکیں گے اور اپنے ہر گناہ کا اقرار کر لیں گے۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک آیت میں تو اللہ نے مشرکوں کی طرف سے بتایا، سورہ انعام کی آیت 23 کہ مشرک کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے، اور صاف شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک آیت نے فرمایا کہ مشرک اللہ سے ایک بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ فرمایا پہلا قول اس وقت کا ہے جب مشرک مسلمانوں کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے آؤ ہم شرک ہی کا انکار کر دیں، چنانچہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک ہی نہ تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اب اللہ سے ایک بات بھی نہ چھپا سکیں گے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 37 سے 42 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔